أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. میرے لیے یہ بڑی سعادت کا موقع ہے کہ آپ حضرات کی زیارت اور آپ سے ملاقات کا ایک موقع ملا. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو اور اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہاں ہر اتوار کو درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ حضرات بڑے شوق و ذوق سے اس میں شریک ہوتے ہیں. درس قرآن یعنی قرآن کا درس. خوب اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے اور اس پوری کائنات میں جس میں ہماری یہ دنیا بھی شامل ہے، اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے، جو کچھ اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں جنت اور جہنم بھی ہے، اس میں ساتوں آسمان، ان کے درمیان کی چیزیں، اس سے اوپر کا سلسلہ بھی ہے، ساتوں زمینیں، ان ساتوں زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے وہ سب کا سب. حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ جن کی تعداد لگ بھگ 1,24,000 ہے، یہ سب کے سب کل کا کل اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جنت جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی اور جو نظر نہیں آ رہا وہ بھی اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے. لیکن خوب اچھی طرح یاد رکھیے گا اور اس کو اپنی گرہ سے باندھ لیجئے گا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ قرآن کا مرتبہ، قرآن کا مقام، قرآن کی حیثیت کتنی بلند و بالا. وہی حیثیت ہے جو اللہ کی ہے، اس لیے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن مخلوق. جو لوگ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں تو دوسرے معنی میں وہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں. جو قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں، ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن پر عمل کریں. اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. یہاں یہ بات بھی ضرور اپنے ذہن میں رکھیے اور بعض گرہیں ہوتی ہیں وہ کھل جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب اللہ تعالیٰ نے بغیر صاحب کتاب کے نازل نہیں فرمائی.
حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو جیسے کتاب نازل کرنا آسان تھا، ایسے ہی بغیر صاحب کتاب کے، بغیر نبی اور رسول کے اللہ تعالیٰ بس کتاب بھیج دیتے کہ بھی پڑھ لو، سمجھ لو۔ ایسا نہیں، ہر کتاب کے ساتھ صاحب کتاب آیا ہے، تورات کے ساتھ، انجیل کے ساتھ، زبور کے ساتھ، ہر کتاب کے ساتھ صاحب کتاب۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ بھی صاحب کتاب ہیں۔ بعض دفعہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ قرآن بہت آسان ہے، یقیناً بہت آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن ان شرائط کے ساتھ آسان۔ آپ یاد رکھیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے درجنوں علوم چاہیے۔ جب تک ان درجنوں علوم پر مہارت تام نہ ہو، قرآن سے جیسے وہ نازل ہوا ہے استفادہ آسان نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنی ہر کتاب کو سمجھانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے، اور آخر میں سب سے آخری کتاب، سب سے آخری کلام جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ قرآن کریم ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے اپنی امت کو، آپ نے اپنے سب سے پہلے شاگردوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو قرآن سمجھایا۔ چنانچہ یہ جسارت کرنا کہ ہر آدمی قرآن کریم سمجھانے لگے جب تک وہ علوم اس کے پاس نہ ہو، تو اس میں کئی دفعہ بہت بڑی بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جس کا آدمی کو علم نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ میں سفر میں تھا، بہت پرانی بات ہے، بیرون ملک، وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ درس قرآن ہوتا ہے، آپ بھی تشریف لے چلیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات، ضرور جائیں گے۔ وہاں گئے تو وہ صاحب جو درس قرآن دے رہے تھے وہ عالم نہیں تھے، چنانچہ اپنے درس میں ان سے کئی باتیں ایسی ہو گئیں جو درست اور صحیح نہیں تھی، اور میرا وہاں خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہوتی کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ صحیح ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ تو میں نے ان سے اجازت لے کر میں نے کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں تھوڑی سی بات کروں، ان کا فرمایا۔ چنانچہ میں نے بہت پیار سے اور بہت محبت سے میں نے سمجھایا کہ یہ جو چند باتیں آپ نے فرمائیں یہ قرآن کریم کا منشا یہ نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہیں۔ الحمدللہ سمجھدار تھے، بات سمجھ گئے، لیکن ان کو یہ اشکال تھا کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ضرور آپ کیجئے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کے لیے کچھ علوم ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ اس بات کو لے نہیں رہے تھے، تو میں نے ان کے سمجھانے کے لیے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بہت مشہور قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ہم سب پڑھتے ہیں سورہ رحمان، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اس کا کیا ترجمہ؟ تو انہوں نے فوراً اس کا ترجمہ کیا، اور ستارے اور درخت وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی یہ ترجمہ بتایا جائے گا تو آپ بھی کہیں گے ہاں نجم تو ستارے کو کہتے ہیں اور شجر درخت کو کہتے ہیں، ترجمہ صحیح ہے۔ میں نے کہا ترجمہ صحیح نہیں، آپ مجھے یہ بتائیے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی بھی قیمت پر کسی بھی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو سمجھ میں نہ آ رہی۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ نجم جو ہے وہ تو آسمان پہ ہوتا ہے اور شجر درخت پہ ہوتا ہے، ان دونوں میں تو کوئی مطابقت ہی نہیں ہے۔ نجم کہاں ہوتا ہے؟ آسمان پہ، ستارے آسمان پہ ہوتے ہیں، اور درخت کہاں ہوتے ہیں؟ زمین پر ہوتے ہیں۔ کہ آسمان زمین میں تو کوئی مطابقت نہیں ہے۔
وہ فرمانے لگے کہ آپ بتائیے. میں نے کہا میں ضرور بتاؤں گا، میں تو خدا نہ خواستہ کوئی بحث مقصود نہیں ہے، تکرار مقصود نہیں ہے، مقصود تو بات کو سمجھنا ہے. میں نے پھر ان سے عرض کیا، میں نے کہا دیکھیے کہ عربی جو زبان ہے وہ اتنی وسیع زبان ہے کہ آپ ہر آدمی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. ایک لفظ اسد ہے، الف سین دال، اسد، سینکڑوں معانی ہیں، سینکڑوں معانی. اب یہ وہ عالم جس نے وہ درجنوں علوم پڑھے ہیں، وہ آگے پیچھے ہر طرح کی چیزوں کو دیکھ کر وہ علم معانی، علم بلاغت، وہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پیش نظر رکھ کے وہ قرآن کریم کا ترجمہ کرتا ہے. میں نے کہا یہاں نجم جو ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ پودا جو بغیر تنے کا ہو. نجم کسے کہتے ہیں؟ اس پودے، جیسے کدو کی بیل ہے، جیسے تربوز کی بیل ہے، جیسے خربوزے کی بیل ہے، یہ بھی تو نباتات ہیں نا، درخت ہیں، لیکن یہ بغیر تنے کے ہیں. اور شجر کہتے ہیں اس درخت کو جو تنے دار. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بغیر تنے کے جو پودے اور درخت ہیں، یعنی بیلیں ہیں وہ بھی، اور جو درخت تنے والے ہیں وہ بھی، یہ دونوں کے دونوں اقسام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اب بات بالکل سمجھ میں آتی، بات بالکل واضح ہے. اس لیے کہ نجم کا ترجمہ صرف ستارہ نہیں ہے، نجم کا ترجمہ بے تنے کی بیل کا بھی ہے. اور یہاں شجر کی مناسبت سے یہ بیل اور تنے دار درخت، بے تنا اور تنے دار درخت، یہ دونوں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. آسمان سے ستارہ لانے کی ضرورت نہیں. تو بات سمجھ گئے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کتاب نازل فرمائی تو صاحب کتاب، اور قرآن نازل ہوا تو امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے قرآن امت کو سمجھایا. چنانچہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کی سب قرآن ہی کی تفسیر. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خوبی ہے، اور آپ کی صفات میں ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ آپ کوئی بات اپنی نفسانی خواہش سے نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے. ان ہوا الا وحی یوحی، جو بات بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ قرآن کی تفسیر بھی قرآن ہی سے ہو رہی، وحی کی جو تفسیر ہے وہ بھی وحی سے ہو رہی. چنانچہ جو علماء ہیں جو 10-10 سال 15-15 سال اپنی پوری زندگیاں وہ اس میں لگاتے ہیں کہ ان علوم کو، جو درجنوں علوم ہیں، ان علوم کو حاصل کریں، اور اس میں پھر قرآن اور پھر تفسیر اور یہ ساری چیزیں، تو وہ آپ کو قرآن کریم زیادہ صحیح اور بہتر سمجھا سکے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس کا کرم اور احسان ہے کہ آپ کو یہ سہولت اور یہ سعادت حاصل. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو، صادقین کی صحبت اختیار کرو. آپ جانتے ہیں قرآن کریم کے اندر تقوی بار بار اس آیت میں بھی تقوی کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تقوی. جگہ جگہ تقوی کا ذکر، تقوی اختیار. تقوی کیا ہے؟ تقوی بظاہر جو ہم آپس کی گفتگو میں، باتوں میں ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ اللہ سے ڈرنا، برائی سے بچنا، یہ تقوی ہے.
لیکن یاد رکھیے، میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے ساتھیوں کو اس کا زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں سامنا بھی کرنا پڑا ہو، تو وہ آسانی سے تقویٰ سمجھ جائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شدید ترین گرمیوں کا زمانہ ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ تھکا ہارا، لو اور شدید چلچلاتی گرمی میں وہ کام سے فارغ ہو کر گھر آیا ہے، اور گھر میں کوئی نہیں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی، نہ کوئی ملازم، کوئی نہیں۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں فریج رکھا ہے، اور اس فریج کے اندر ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈے مشروبات ہیں، دودھ ہے، لسی ہے، ساری چیز، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اگر یہ آدمی اس فریج میں سے ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈے مشروبات پی لے اور پینے کے بعد پھر وہ رومال سے اپنا منہ پونچھ کر ہم سب کے درمیان آ کے بیٹھ جائے، تو کسی کو پتہ چلے گا کہ اس کا روزہ نہیں ہے؟ کہ جی میں بھی روزے دار ہوں۔ لیکن میرے دوستو، اس بات کو توجہ سے سنیے کہ جب یہ خواہش نفس اور شیطان اس کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ گلا سوکھ رہا ہے، گلے میں کانٹے پڑ رہے ہیں، پیاس سے بری حالت ہو رہی ہے، اور ساری چیزیں موجود ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ کون دیکھ رہا ہے؟ میں نہیں پیوں گا، میں نہیں پیوں گا، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے تقویٰ۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی، زندگی کے نامعلوم کتنے مراحل ایسے آتے ہیں جس میں نفس، شیطان، مواقع، سہولتیں، آسانیاں سب جمع ہو جاتی کہ ایسا کر لو، حالانکہ وہ کرنا حرام ہے، وہ جانتا ہے حرام ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق عنایت فرمائی کہ اس کے اندر سے یہ آواز آ گئی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں رشوت نہیں لوں گا، میں یہ حرام کام نہیں کروں گا، میں فلاں اور فلاں نہیں کروں گا، تو میرے دوستو اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام تقویٰ۔ اللہ مجھے دیکھ، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ مجھے دیکھ۔ میرے دوستو یہ کیفیت جب اندر آ جاتی ہے، اسی کا ایک ترجمہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ جب آدمی میں تقویٰ یعنی اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر داخل ہو جاتا ہے، تو میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ پھر اس سے زیادہ شجاع، بہادر اور نڈر کوئی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ بہادر پھر کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف، غیر اللہ کا خوف اس کے اندر نہیں ہے۔ تقویٰ کا ترجمہ کہ اللہ کا خوف آ جائے یعنی غیر اللہ کا خوف نکل جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا الٹ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ خدا نہ خواستہ پھر خدا نہ خواستہ اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، غیر اللہ کا خوف ہے، تو اس سے زیادہ بزدل اور اس سے زیادہ ڈرنے والا غیر اللہ سے اور کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا رات کے وقت گلی میں سے گزر رہے ہیں، ایک کہیں بلب ٹمٹماتا ہوا جل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے گلی کے اندر ہلکی سی روشنی ہے، آپ تنہا جا رہے ہیں، تو آپ کا بعض دفعہ سایہ ہوتا ہے، تو اچانک آپ کی نظر پڑی تو آپ ایک دم سے سائے سے بھی ڈرتا ہے، سائے سے بھی ڈرتا ہے، کاکروچ سے۔ میں گھر میں خواتین سے کہتا ہوں جہاں کہیں ذرا سا لال بیگ نظر آیا تو ایک دم ہلچل مچ جاتی، میں نے کہا بھائی کیا یہ آپ لوگوں سے بڑا ہے؟ تو آپ کے پیر کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہے، مار دو، ختم کر دو، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ڈر، خوف۔ میرے دوستو اس کو مزید آگے آپ لے جائیے کہ
کہ اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا متقی کوئی نہیں تھا۔ تو اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ شجاع اور بہادر کوئی نہیں تھا، سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ بہادر۔ اور پھر اس کو آپ اور آگے لے کر چلیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں تقویٰ سمجھایا اور سکھایا تھا، ان کے اندر سے غیر اللہ نکل گیا تھا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو ابتدائی زمانہ ہے، پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں تھے، سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑے تھے، کھانے کے لیے بھرپور خوراک کا انتظام نہیں تھا، کھجور کھا لی، وہ بھی گنی چنی، کسی کو 2 مل رہی ہیں، کسی کو 1 مل رہی ہے، کسی کو 3 مل رہی ہیں، کھجوریں بھی نہیں ہیں تو گٹھلیاں چوس چوس کر اور چبا چبا کر، درختوں کے پتے چبا چبا کر۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ کافی زمانہ ایسا گزرا کہ ہمیں اجابت جو ہوتی تھی وہ جانوروں کی مینگنیوں کی طرح سے ہوتی تھی، پتے کھاتے تھے جیسے جانور پتے کھاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا، جہاں یہودی تھے اور بہت بڑا باغات کا علاقہ تھا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خیبر فتح ہونے کے بعد ہم نے دل بھر کر کھجوریں کھائیں، اس سے پہلے ہمیں کھجور بھی دل بھر کر کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کے پاس دنیا کے اسباب نہیں تھے، اور اگر تھے تو وہ بہت نہ کے برابر تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، جنگ قادسیہ ہوئی، اور وہ جنگ قادسیہ وہ فارس کے خلاف ہوئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار اسلام، مسلمان فوجوں کے سربراہ اور سالار حضرت سعد۔ فارس والوں نے جب یہ دیکھا کہ کبھی ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی اس حدود کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تو پریشان ہو گئے۔ اور چونکہ وہ بہت بڑی طاقت تھی اس دور کی، آپ سمجھیے پرشین امپائر، سپر پاور، تو شاہ فارس نے اپنے قاصد کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کر جو مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں ان سے جا کر بات کرو کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ لوگ یہ ہماری حدود کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ قاصد آئے اور انہوں نے آ کے بات کی اور کہا کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا کوئی آدمی ہمارے بادشاہ کے پاس بھیج دیں اور وہ آ کر بادشاہ کو سمجھا لے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کی طرف سے قاصد مقرر کیا۔ آپ حیران ہو جائیں، آپ کتابوں میں پڑھیں، دنیا حیران ہے، آج تک حیران ہے۔ حضرت ربعی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لباس کامل نہیں تھا، ان کے پاس گھوڑا اور خچر بھی نہیں تھا، گدھا تھا، گدھا، اور وہ گدھا بھی لاغر اور مریل گدھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا وہ نیزہ بھی درمیان میں سے ٹوٹا ہوا تھا، اس کو بھی انہوں نے کپڑے لگا کے اور رسیاں باندھ کے اس کو جوڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے گدھے پہ سوار حضرت سعد ابن ابی وقاص کی طرف سے قاصد بن کر شاہ فارس کے پاس، جب وہ محل کے دروازے پر پہنچے تو دربان نے ان کو روک لیا۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید کوئی مانگنے والا، کوئی فقیر ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کے بلانے پر، آپ کے بادشاہ کی دعوت پر میں آیا ہوں اور میں سپہ سالار اسلام کا قاصد ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو آپ رک جائیں،
میں آپ کے کپڑے تبدیل کروا دیتا ہوں، آپ کو مہذب بنا دیتا ہوں، تو پھر آپ ہمارے بادشاہ کے پاس چلے جائیے گا۔ ان کا نہیں، میں اسی حالت میں جاؤں گا۔ اور انہوں نے اپنے گدھے سے اتر کر اس کی لگام بھی دروازے کے ساتھ جو ہینڈل ہوتے ہیں اس کے ساتھ باندھنے کی کوشش کی، تو دربار نے پھر روکا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمارے بادشاہ کا محل ہے، اس کا دروازہ ہے، اس کی بھی یہ توہین ہے، ایسا نہ کہ ان کا کہ نہیں، تو یہیں باندھوں گا اور باندھ کے میں اندر اسی حالت میں جاؤں۔ چنانچہ وہ اپنا ٹوٹا ہوا نیزہ اس کی نوک انہوں نے نیچے کی طرف رکھی، اس کو وہ ٹیکتے ہوئے، اور اس طرح ٹیکتے ہوئے کہ جو قالین بچھے ہوئے تھے اس میں سب میں چھید ہوتے جا رہے تھے۔ بادشاہ کے پاس پہنچے جو بہت بڑے تخت پر اونچی جگہ پر بیٹھے تھے، ان کے وزراء اور پورا کا پورا محل کا دربار کا ماحول۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے ان کو بادشاہ کی طرف بڑھنے سے روکا اور کہا کہ یہاں کے آداب یہ ہیں کہ آپ ان کو پہلے سجدہ کریں، پھر آپ ان سے بات کریں۔ انہوں نے کہا میں تو سوائے اللہ کے کسی کو ہم سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اور وہ آگے بڑھ کر بادشاہ کے برابر میں بیٹھ گئے اور بادشاہ کو بتایا کہ میں آپ کے بلانے پر سپہ سالار اسلام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ تو بہت ہی زیادہ پسماندہ، بہت ہی زیادہ برے حالوں میں رہنے والے لوگ ہیں، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے عرب کے علاقے میں قحط آئے ہیں اور ہم نے آپ کو اناج اور گندم اور غلہ بھیج کر آپ کی مدد کی ہے، اگر آپ کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن یہ ہماری حدود پہ بار بار حملے کرنے کا کیا مطلب؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں کسی غلے اور اناج کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے جائیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ تاریخ میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اگلا جملہ ہے وہ بہت عجیب ہے، مورخین، محققین، علماء سب حیران اور پریشان۔ حضرت ربیع نے فرمایا کہ اور ہم تمہیں دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں لانا چاہتے ہیں۔ قاصد صاحب جو ہیں حضرت ربیع، ان کے پاس تو لباس بھی پورا نہیں ہے، نیزہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، سواری بھی مریل گدھے کی ہے، اور جس بادشاہ سے بات کر رہے ہیں وہ پرشین امپائر کا سربراہ اور بادشاہ ہے اور دنیا کی سپر پاور ہے، ساری سہولتیں اور آسانیاں اس کو حاصل ہیں، لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں اس دنیا کی تنگی سے نکال کے دنیا کی وسعت میں لانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ یہ جو دنیا ہے اور اسباب دنیا ہیں ان کو اس طرح اپنے اوپر طاری کر لینا کہ میں اس لباس کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتا، میں ان جوتوں کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتا، میں اس اینک اور اس گھڑی کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتا، میں اس سواری اور غیر سواری کے بغیر میں باہر نہیں جا۔ یہ سارا جو سسٹم اور نظام ہے کہ آدمی وہ مادے کا، آدمی اسباب کا قیدی بن گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، وفود آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے وفود آتے ہیں، آ کے مدینہ منورہ میں پوچھتے ہیں تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، امیر المومنین ہوتے ہیں جو مومنین کی، اہل ایمان کی خدمت کرتے ہیں۔ کہا کہ جو بھی ہوتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ان کا ڈھونڈ لو کسی درخت کے نیچے، اگر آرام کا وقت ہے تو آرام فرما رہے ہوں گے۔ حضرت فاروق اعظم درخت کے نیچے ہیں اور اپنی کلائی کے اوپر سر رکھا ہوا ہے، تکیہ بنا کر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ دنیا کی وسعت ہے، یہ دنیا کی وسعت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پوری پڑھ لیجئے آپ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کی وسعت میں تھے، دنیا کی تنگی میں نہیں تھے۔
تو حضرت ربی نے فرمایا کہ ہم تمہیں دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں لانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ غصے ہو گیا، ناراض ہوا، اور اس نے اپنے خدام سے کہا کہ ایک ٹوکرے کے اندر مٹی بھر کر لاؤ اور اس کے سر پر رکھ کے اسے روانہ کر دو۔ اور مقصد یہ تھا کہ تذلیل، اس نے کہا کہ قاصدوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں آپ کو قتل نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہارے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ کے یہاں سے بھیج رہا ہوں۔ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا گیا، وہ نکلے ٹوکرا سر پر لیے ہوئے۔ دربان نے پوچھا ملاقات ہو گئی؟ کہنے ہاں ہو گئی۔ کیا طے ہوا؟ ان کا یہ طے ہوا کہ بادشاہ نے بغیر لڑائی کے اپنی زمین، اپنی مٹی ہمارے حوالے کر دی۔ اچھا، یہ بادشاہ لوگ اور خاص طور پر کفار اور مشرکین تو بہت زیادہ توہم پرست ہوتے ہیں۔ وہ دربان دوڑا اور جا کے اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ تو ہماری زمین لے گئے۔ وہ کہہ کر گئے کہ بادشاہ نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی مٹی اور زمین ہمیں دے دی۔ تو بادشاہ بھی پریشان ہو گیا اور اس نے لوگ دوڑائے کہ بھئی وہ مٹی واپس لائیں، لیکن حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ تقوی کا وہ مقام ہے اور تقوی کا وہ معیار ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف دل میں نہ ہو، اللہ کا خوف ہر وقت ہو، اللہ کا خوف ہر وقت ہو۔ آدمی گھر میں ہے تو بھی اللہ کا خوف ہو، بیوی سے معاملات ہیں، بچوں سے معاملات ہیں، ماں باپ سے معاملات ہیں، تو ہر وقت یہ خوف ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میں باپ سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہوں، یا میں ماں کی بے ادبی کر رہا ہوں، یا خدا نخواستہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوں، یا میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ناجائز سلوک کر رہا ہوں۔ تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت آدمی کے اندر آ جائے گی اور آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت اختیار کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ استحضار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میرے دوستو یاد رکھیے کہ یہ دنیا اس کے لیے بہت سہولت کی اور وسعت والی جگہ بن جائے گی۔ یہاں ابھی ماضی قریب کے اندر ہم لوگ تو بہت کمزور ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان تو بہت ضعیف ہے، بہت کمزور ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ضعیف اہل ایمان کی تسلی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ بعض واقعات ایسے ظاہر فرماتے ہیں جس سے اہل ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا زمانہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ اس کے بعد کا زمانہ تابعین، تبع تابعین کا زمانہ، کہ فتوحات، غلبہ، اور وہ فتوحات اور غلبہ صرف اور صرف اس بنیاد پر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور کامل اتباع تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ غلبے پہ غلبہ عطا فرما رہے۔ پھر ایک طویل دور ہے 1000 سال کے بعد کہ جس میں مسلمانوں کے اوپر زوال اور اسے کہا جائے پستی اور مشکلات کا دور ہے، جس کو ہم سب مشاہدہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ابھی قریب میں آپ دیکھیے ہمارے پڑوس کے اندر ساری دنیا کا باطل، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی، ساری دنیا کا جدید ترین اسلحہ، لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اتنی بڑی جنگی مشین کسی سرزمین پر نہیں لگائی گئی جتنی بڑی وہاں لگائی۔ ایک ملک نہیں، 2 ملک نہیں، 10 ملک نہیں، 15 ملک نہیں، 20-50 ممالک کی فوجیں ہر طرح کے کیل کانٹے کے ساتھ لیس، ہر طرح کی ٹریننگ، ہر طرح کی ٹیکنالوجی، اور ان کے سامنے کون لوگ تھے؟ جن کے پیروں میں چپل نہیں،
جن کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں، جن کا کوئی میس نہیں، جن کی کوئی یونیفارم نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ہاں، ان کے پاس اگر کچھ تھا تو وہ یہ تھا کہ ہمیں اللہ کے سوا مخلوق سے نہیں ڈرنا، چاہے وہ ساری دنیا ہو. ہمارے ساتھ اگر اللہ ہیں تو اللہ تعالی ہمیں غلبہ عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے، چاہے دنیا کچھ کہے. آپ جانتے ہیں آج دنیا کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے، اور قریب کے اندر جو دور تھوڑا سا گزرا ہے کہ مسنون وضع کو یہ کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس مبارک، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ قیامت تک اس سے حسین، اس سے خوبصورت، اس سے بہترین کوئی چیز نہیں آ سکتی؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے. لیکن میرے دوستو، آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کا مذاق اڑایا گیا نہیں اڑایا گیا؟ آپ کے لباس کا مذاق اڑایا گیا نہیں اڑایا گیا؟ وہ لوگ جو آپ کی وضع کو اختیار کرنے والے ہیں، ان کو جنگلی، ان کو دقیانوس، ان کو پرانے زمانے کے لوگ، ان کو پرانی زمانوں کی سوچوں والا کہا گیا نہیں کہا گیا؟ کہا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے بھی عجیب نظام، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والوں کو انہی کے سامنے بٹھا دیا، مجبور، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، بات کر لو، مذاکرات کر لو، کسی طرح سے ہمیں یہاں سے حفاظت کے ساتھ نکلنے دو. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسی عجیب عجیب منطقیں سامنے آئی ہیں کہ ایک صاحب جو بہت بڑے منصب والے ہیں امریکہ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا کہ تاریخ انسانی کے اندر اتنا بڑا کام نہیں ہوا کہ ہم اتنے گھنٹوں میں ہم نے وہاں سے اپنی فوجیں نکال لی. یہ کام کیا. میرے دوستو، اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری. اور یہ ذمہ داری رسمی نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ایسی ذمہ داری ہے کہ پوری حمیت کے ساتھ اور پوری ایمانی اور اسلامی غیرت کے ساتھ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرمندہ نہ ہوں. نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا، اصحابی کالنجوم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کسی کی بھی پیروی اور اتباع کر لو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. میرے دوستو، صحابہ کرام کا جو سب سے بڑا وصف ہے اور سب سے بڑی صفت ہے، سب سے بڑا کمال ہے، وہ یہ کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں نہ وہ باپ کو دیکھتے تھے، نہ ماں کو دیکھتے تھے، نہ قوم کو دیکھتے تھے، نہ دنیا کی اور کسی چیز. وہ تو کہتے تھے فدا ہو ابی و امی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری ماں بھی قربان اور میرا باپ بھی قربان. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے محبت میں کامل وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے ماں باپ کو یا دنیا اور اس کے اسباب کو وہ مجھ پر ترجیح دے. سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور آپ کی کامل اتباع کے ذریعے وہ محبت. میرے دوستو، آج اس بات کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم مرد بھی، ہم خواتین بھی، ہم بچے بھی ہر حال میں اپنے گھروں کے اندر اس بات کو دل و دماغ سے نکال دیں کہ باطل کیا کہہ رہا ہے. ہم تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں،
ہم تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور ہم اس کی اتباع کریں۔ میرے دوستو، تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کا اور اللہ کے علاوہ کا خوف ہمارے دل و دماغ سے نکل جائے، اور اللہ کا خوف۔ اور اسی آیت کا اگلا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ جو تقویٰ آپ کو حاصل ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صادقین کی صحبت اختیار کریں۔ یہ جو صحبت ہے یہ انسانی زندگی کے اندر بہت بڑی چیز۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صحابی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے تھے، ہر وقت صحبت میں رہتے تھے۔ اور ہم صبح شام اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی میں خرابی آتی ہے تو صحبت کے خراب ہونے سے آتی ہے۔ ایک نوجوان اسکول میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، بہت درست ہے، ٹھیک ہے، ماں بھی مطمئن، باپ بھی مطمئن، خاندان بھی مطمئن، اسکول کالج کی انتظامیہ بھی مطمئن، سب مطمئن۔ اچانک ماں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اطوار بدل رہے ہیں۔ ماں پریشان ہو جاتی ہے، باپ سے ذکر کرتی ہے، میاں بیوی ماں باپ آپس میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اچھا خاصا تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ چنانچہ وہ تعلیمی ادارے میں جا کے اس کے ذمہ داروں سے بات کرتے ہیں، اور کافی جب تحقیق ہوتی ہے، غور کیا جاتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا ایک دوست خراب ہو، اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ صبح شام کی باتیں ہم میں سے ہر آدمی اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ کسی بھی نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی اگر اس کے اطوار بدل رہے ہیں تو اس کے اندر بہت بڑا کردار کس کا ہوتا ہے؟ صحبت کا ہوتا ہے، دوستی کا ہوتا ہے، تعلق کا ہوتا ہے۔ اور وہ غلط دوستی، غلط تعلق، غلط صحبت ایک اچھے خاصے نوجوان کو برباد اور خراب کر دیتی۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کی اصلاح نہ کی جائے تو وہ تباہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، وہ نہ اپنے باپ کو کوئی حیثیت دیتا ہے، نہ ماں کو کوئی حیثیت دیتا ہے۔ بیٹی نہ باپ کو کوئی حیثیت دیتی ہے، نہ ماں کو کوئی حیثیت دیتی ہے۔ میرے دوستو، اس کا بالکل عکس اور الٹ یہ ہے کہ اگر کسی برے سے برے آدمی کی صحبت بھی اچھی ہو جائے، وہ اچھوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ اپنا ربط بڑھاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے گناہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گندگیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نجاستیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ پاک صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے دل پر گناہوں کا جو زنگ اور گناہوں کی جو سیاہی ہے وہ مٹنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ہر کام میں خیر اللہ تعالیٰ داخل فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو، کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، اپنے بچوں کی بھی، اپنی بچیوں کی بھی تربیت پر نظر رکھیں کہ وہ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں، کیا ان کا جسے کہا جائے طریقہ کار ہے، تاکہ ہم بڑی تباہی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچائی والوں کے ساتھ، صدق والوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو۔ میرے دوستو، یہ وہ آیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس سے ہم اس دنیا کے اندر بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔